جاوید میاں کا شمار پاکستان کرکٹ کے اس دور کے کھلاڑیوں میں ہوتا ہے جس میں پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی صلاحیتوں، وجاہت اور سمارٹنس کے سبب دنیا بھر میں پہچانی جاتی تھی۔ جب ہماری ٹیم سرفراز نواز، عمران خان، جاوید میاں اور محسن حسن خان کے ساتھ سفید یونیفارم میں گراؤنڈ میں اترتی تھی تو دیکھنے والوں کے دلوں کی دھڑکنیں رکنے لگتی تھی۔ ان تمام کھلاڑیوں میں جاوید میاں اس لیے مختلف ثابت ہوئے کہ انہوں نے کریئر کے عروج میں ہی معروف صنعت کار سہگل خاندان کی بیٹی طاہرہ سہگل سے سن 1980 میں شادی کری، جو آج دن تک بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ تاہم اب واقفان حال کا کہنا ہے کہ جاوید میاں نے بھی عمران خان کی طرح روحانی یوٹرن لیتے ہوئے دنیا سے دوری اور دین سے قربت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھر والے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کرکٹ کے میدان کے اس شیر نے روحانیت کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد دنیاوی معاملات سے دوری اختیار کر لی ہے اور دین کی طرف توجہ مرکوز کر لی ہے۔ یاد رہے کہ جاوید میاں اس حوالے سے اپنے ساتھی کرکٹر سے مختلف ثابت ہوئے کہ ان پر دولت کی دیوی ہمیشہ سے دوسروں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ مہربان رہی، اور اس میں سب سے اہم کردار ان کی محنت کا رہا۔ وہ کرکٹ گراؤنڈ میں ایک جنگجو کی طرح اترتے تھے اور ہر میچ کو جنگ کی طرح کھیلنے کی بجائے لڑتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سن 1973 سے لے کر سن 1992 تک پاکستان ٹیم کا حصہ رہے اور تندولکر کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ورلڈ کپ میں شرکت کی۔ 18 اپریل سن 1986 کا دن کرکٹ شائقین اور خصوصاً بھارت اور پاکستان کے کرکٹ کے شائقین کے لیے اس حوالے سے ناقابل فراموش تھا کہ اس دن صرف ایک انسان نے پاکستان کو ایک ہاری ہوئی جنگ کا فاتح تن تنہا بنا دیا۔ شارجہ میں ہونے والے اس ون ڈے میچ میں بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 245 رن کا پہاڑ کھڑا کر کے اپنے طور پر یہ میچ جیت لیا تھا، مگر بھارت کی فتح کی راہ میں صرف ایک فرد حائل ہو گیا جس کا نام جاوید میاں تھا، جس کے آخری بال پر چھکے نے نہ صرف پاکستانی ٹیم کو میچ جتوایا بلکہ اس کے بدلے ان پر ہر جانب سے مہنگے ترین تحائف کی بارش ہو گئی۔ جاوید میاں کا عمران خان سے تعلق دھوپ چھاؤں جیسا تھا۔ یہ دونوں اگر کبھی آپس میں بہترین دوست نظر آتے ہیں تو کبھی ان دونوں کے درمیان فاصلے حد سے زیادہ ہو جاتے۔ ایک زمانے میں جب آصف اقبال کے کپتانی سے ہٹائے جانے کے بعد صرف 23 سال کے عمر میں جاوید میاں نے کپتانی سنبھالی تو اس وقت ٹیم کے دیگر سینئر کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر عمران خان نے جاوید میاں کی قیادت میں کھیلنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی جونیئر کی سربراہی میں نہیں کھیل سکتے، مگر عمران خان کی کپتانی میں جاوید میاں نے نہ صرف ہمیشہ اپنا بہترین کھیل پیش کیا بلکہ سن 1992 کے ورلڈ کپ میں کپتان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ گزشتہ دنوں معروف صحافی سہیل وڑائچ نے اپنی ایک تحریر میں انکشاف کیا کہ جاوید میاں بھی اپنے دوست عمران خان کی طرح روحانی ہو گئے ہیں۔ سہیل وڑائچ کے مطابق جاوید میاں کو داتا دربار میں ایک فقیر ملا تھا اور اس نے میاں کا دامن تھام کر ان سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر مزار تم بناؤگے۔ جاوید میاں کو جب اس فقیر کے مرنے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرنے میں ایک پل نہ لگایا اور اس فقیر کا مزار بنوا ڈالا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے سہیل وڑائچ نے لکھا کہ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے لاہور کی ایک فیملی نے جاوید میاں کے ساتھ تصویر کھنچانے کی درخواست کی۔ ان کے ساتھ ایک ذہنی معذور بچہ بھی تھا جس کے ساتھ جاوید میاں کسی عجیب زبان میں 15-20 منٹ تک بات کرتے رہے۔ سہیل وڑائچ کے بقول ان کے دریافت کرنے پر جاوید میاں نے کہا کہ دنیا در حقیقت ایسے ہی مجذوبوں کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اس حوالے سے سہیل وڑائچ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ کرکٹ کے میدان کے اس شیر نے روحانیت کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے اور ان کی زندگی میں بھی عمران خان کی طرح ایک روحانی موڑ آ گیا ہے، جس کے بعد وہ دنیاوی معاملات سے دوری اختیار کر کے دین کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیے دکھائی دیتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔